بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور وجود کس طرح عمل میں آئی اور کن وجوہات پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے گئے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے خداوند تعالیٰ، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت کر سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت دیکھ پا رہا ہوں جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھا کرتا تھا۔ اس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، عبادات کرتے تھے۔ تو جواب الہی آیا کہ جاؤ، ہم جہاں نشان بتائے وہاں جا کر عبادت گاہ مطلب خانہ کعبہ بنا کر طواف کرو اور عبادت کرو، اسی طرف نماز بھی ادا کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے مٹی بنی تھی، یعنی جہاں سے جھاگ پیدا ہوا تھا، پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر اپنا پر مار کر 7 زمین کی بنیاد ڈالی، جس کو ملائکہ نے پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ ہیرا، کوہ طور اور کوہ زیتا۔ ان کی بنیاد بنا بھر کر پھر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے اور یہ سلسلہ جاری رہا اس وقت تک جب تک طوفان نوح نہ آ گیا۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ اسی حالت میں رہا، لیکن پھر وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور خانہ کعبہ کی جگہ ایک ٹوٹے ٹیلے کی جگہ رہ گئی، مگر پھر بھی برکت کے لیے لوگ یہاں پر آتے اور دعائیں مانگتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی۔ جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میدان میں اترے اور یہاں آ کر ٹھہرے تو ان کی وجہ سے کچھ آبادی ہو گئی۔ پھر بی بی ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں پر عمارت کعبہ تعمیر کی جائے۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے خانہ کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے خط کھینچا اور اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی، اسی بنیاد پر عمارت بنائی۔ کعبہ اس وقت تک مستطیل بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار بنایا جو مثل خزانہ تھا کہ کعبے کے اندر جو بھی نظر تحفے آئیں گے وہ یہاں پر جمع ہوتے رہیں گے۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ کعبہ بنانے والے خلیل تھے، ان کو گارے اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام اس پتھر میں پہاڑوں کے پتھر لگاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں پر عمارت نہیں بنائی تھی، مگر آپ نے کئی بار اس عمارت کی تعمیر و مرمت کی اور حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ اس عمارت کی تبدیلیاں کی جاتی رہیں۔ مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کے بجائے 1 کر دیا گیا، لیکن پھر بعد میں اسے پرانے رقبے پر ہی تعمیر کر دیا گیا۔ یہ تھی خانہ کعبہ کی مختصر سی تعمیر و توسیع کی اصل کہانی۔ اس کے بعد اور آج تک خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع کے لیے دنیا بھر سے قیمتی پتھر اور قیمتی نوادرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کو سجانے سنوارنے کی بنیاد آج تک اور روایت آج تک قائم ہے اور اللہ قیامت تک قائم رکھے۔ مزید اسلامی تاریخات اور واقعات اور خوابوں پر مبنی مزید معلومات کے لیے جاننے کے لیے اس چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔